The Tragedy of Macbeth by William Shakespeare. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. تین چڑیلیں. ہم پھر کب ملیں گے طوفان میں، یا جب بجلیاں چمک رہی ہوں گی یا بارش میں. ملیں گے ہم اس وقت جب جنگ کے اس شور کا خاتمہ ہوگا. ایک جیتے گا تو دوسرا ہارے گا. ایسا ہو جائے گا سورج ڈوبنے سے پہلے، مگر جگہ کون سی ہوگی؟ سنسان ویران جگہ. وہاں ہم میکبیتھ سے ملیں گے. میرا بلاوا آیا. ہاں، میرا بھی بلاوا آ گیا. ہاں میں بھی آ رہی ہوں. نیکی ہمارے لیے بدی ہے اور بدی نیکی. آؤ اس دھندلی اور خراب ہوا میں گم ہو جائیں. نیکی ہمارے لیے بدی ہے اور بدی نیکی. آؤ اس دھندلی اور خراب ہوا میں گم ہو جائیں. اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ کنگ ڈنکن ہے. اچھا انسان ہے مگر اس کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں. میکبیتھ کنگ ڈنکن کا جنرل بھی ہے اور رشتہ دار بھی. اس نے اس مشکل وقت میں ہمت سے کام لیا اور ایک طرف باغی میکڈونلڈ کو اور دوسری طرف ناروے کی افواج کو شکست دی. بادشاہ کو میکبیتھ کی بہادری اور تھین آف کارڈر کی سازش کا علم ہوا تو تھین آف کارڈر کے لیے موت کا حکم دیا اور میکبیتھ کو تھین آف کارڈر کا اعزاز بخشا. میکبیتھ کارڈر کا نواب. میکبیتھ اس اعزاز کے ملنے سے بے خبر اپنے بہادر ساتھی، دوست اور جنرل بینکوو کے ساتھ بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے. تین چڑیلیں. تم کہاں تھے؟ میں خنزیروں کو مار رہی تھی. میں اس ملاح کے جہاز کو ڈبونے کا سوچ رہی ہوں جس سے میں نے اخروٹ مانگے تو مجھے دھتکار دیا. چوہا بن کر جہاز میں جاؤں گی اور اسے غرق کروں گی. میں تمہاری مدد کروں گی. ہوائیں تمہاری مددگار ہوں گی. ہم تینوں کے تین پھیرے یعنی 9 مکمل ہوئے. اب کوئی بات نہیں کرنی. ہمارا جادو مکمل اور میکبیتھ آ گیا. بینکوو. اوہو، یہ کیا چیز ہیں؟ کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتی ہیں. عورتیں مگر داڑھی کے ساتھ. کیسے عجیب لباس اور جسم کس قدر کمزور. میکبیتھ، بتاؤ تم کیا چیز ہو؟ مبارک ہو کلیمز کے نواب. مبارک ہو. مبارک ہو کارڈر کے نواب. مبارک ہو. مبارک ہو مستقبل کے بادشاہ، اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ. مبارک ہو. بینکوو،
میرے دوست کے لیے اچھی خبریں دینے کا شکریہ، مگر میرے لیے بھی کچھ کہو، کوئی خوشخبری۔ تمہیں بھی مبارک ہو، میری طرف سے بھی مبارک ہو، مبارک ہو۔ تم میکبیتھ سے نیچے مگر اونچے۔ میکبیتھ کی قسمت تم سے اچھی ہے، مگر تم مجھ سے زیادہ قسمت والے ہو۔ نہ تم بادشاہ نہ بنو گے، مگر تمہارے بچوں کے حصے میں بادشاہت ہے، تمہارے بچوں کے حصے میں بادشاہت ہے۔ ہماری طرف سے دونوں کو خوش نصیبی مبارک، ہماری طرف سے دونوں کو خوش نصیبی مبارک۔ میکبیتھ: ہاں میں کلیمز کا نواب ہوں، مگر کارڈر کا نواب کیسے بن گیا؟ بادشاہ اور میں، اور تم ہو کون؟ بینکوو: ارے یہ کیا، یہ کہاں غائب ہو گئیں؟ میکبیتھ: کہیں یہ ہمارا وہم تو نہ تھا؟ اگر حقیقت تھیں تو کاش کچھ اور بتاتیں۔ تمہارے بچے بادشاہ بنیں گے بینکوو، اور آپ بادشاہ سلامت۔ وہ کارڈر کے نواب بننے کے بارے میں بھی کہہ رہی تھیں۔ اسکاٹ لینڈ کے دو امراء راس اور اینگس آتے ہیں اور میکبیتھ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو آپ کی بہادری کی اطلاع ملی، انہوں نے آپ کو کارڈر کے نواب کا لقب عطا فرمایا ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے۔ میکبیتھ: ایسی شاندار خبر دینے کا شکریہ۔ پھر اپنے آپ سے چڑیلوں کی کہی ہوئی دو باتیں سچ ثابت ہو گئیں، تو کیا اب میں بادشاہ بھی بنوں گا؟ مگر میں ڈر کیوں رہا ہوں؟ شاید یہ سوچ کر کہ بادشاہ بننے کے لیے مجھے لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑے۔ خیر دیکھتے ہیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میکبیتھ اور بینکوو بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور اعلان کیا کہ میرا بیٹا میلکم میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ میکبیتھ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ تو اپنے بیٹے کو اپنے بعد بادشاہت عطا کر رہا ہے، اور چڑیلیں بجھے بادشاہ کہہ رہی تھیں، یعنی بجھے بادشاہ بننے کے لیے بادشاہ کے بیٹے پرنس آف کمبرلینڈ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ بادشاہ میکبیتھ کی ان سوچوں سے بے خبر اسے شاباش دے رہا ہے اور اعلان کیا کہ وہ میکبیتھ کے قلعے میں خود بطور مہمان جائے گا اور میکبیتھ کو میزبانی کا موقع دے گا۔ میکبیتھ: آپ کی آمد میرے لیے اعزاز کی بات ہے، مجھے اجازت دیں کہ قلعے میں جا کر اپنی بیوی کو آپ کے آنے کی اطلاع دوں اور آپ کے شایان شان استقبال کا اہتمام کروں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے بخوشی اس بات کی اجازت دے دی۔ میکبیتھ نے بیوی کو خط لکھا، اسے چڑیلوں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا تو خط پڑھ کر وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، تم بادشاہ بن سکتے ہو مگر نہایت شریف اور سادہ انسان ہو۔ سازش کرنا تو تمہیں آتا ہی نہیں، تو وہ آسان راستہ جو تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہے اس بارے میں بھی نہ سوچو گے، مگر میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی اور ہمت پیدا کروں گی، اور تم اور تمہاری بادشاہت کے درمیان جو مشکلات آئیں گی انہیں ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ میکبیتھ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے اطلاع ملتی ہے کہ بادشاہ وہاں رات گزارنے آ رہا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ یہ بادشاہ کی آخری رات ہوگی۔ اے شیطانی طاقتوں، میرے اندر سے رحم ختم کر دو اور ایسی ہمت دو کہ کوئی ڈنکن کے جسم میں چاقو پیوست ہونے سے نہ روک سکے۔ میکبیتھ، تم آ گئے، گلیمز کے نواب، کارڈر کے نواب اور مستقبل کے بادشاہ۔ آج بادشاہ کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔
اس کا بہترین طریقے سے استقبال کرو، اس مہکتے خوبصورت پھول کی طرح دکھائی دو جس کے اندر خوفناک سانپ موجود ہوتا ہے۔ کل صبح بادشاہت ہماری ہوگی۔ بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں میلکم اور ڈونلڈ بین اور دیگر امراء کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، جس کے لیے بادشاہ لیڈی میکبیتھ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد میکبیتھ اکیلے میں لیڈی میکبیتھ سے کہتا ہے کہ بادشاہ اچھا انسان ہے، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور اس وقت میرا مہمان بھی، وہ انصاف پسند بادشاہ ہے۔ دوسرے ایسا نہ ہو کہ قتل کا بدلہ اس دنیا میں ہی ہمیں مل جائے۔ لیڈی میکبیتھ وہ بزدل ہوتے ہیں جو ایک چیز کو حاصل کرنے کی طاقت کے باوجود ہمت نہیں رکھتے کہ اسے حاصل کریں، اور پھر خواہش کے باوجود اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تمہاری باتیں تو اعلیٰ ہوتی ہیں میکبیتھ، مگر عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ تم میں نہیں۔ جب موقع نہ تھا تو تم خواہش رکھتے تھے، اب موقع مل گیا تو قدم ڈگمگا اٹھے۔ اگر میرا بچہ دودھ پی رہا ہوتا تو اس کی محبت کے باوجود بھی اگر میں مارنے کا ارادہ کر لیتی تو اس معصوم کی محبت کو ایک طرف رکھ کر یہ کام کر گزرتی۔ تھکا ہوا کنگ ڈنکن بستر پر گہری نیند سو رہا ہے تو اسے قتل کرو اور الزام اس کی حفاظت پر مامور ملازموں پر لگا دو۔ انہی کے خنجر سے بادشاہ کو قتل کرو اور پھر ایسا ماتم کرو کہ شک تم پر نہ جائے۔ بادشاہ نے لیڈی میکبیتھ کو شاندار ہیرا تحفے کے طور پر بھجوایا اور دوسرے ملازمین کو بھی تحفے دیے۔ بینکوو نے میکبیتھ سے کہا کہ اس نے گزشتہ رات انہی چڑیلوں کو خواب میں دوبارہ دیکھا، جس کے جواب میں میکبیتھ نے کہا کہ اس وقت چڑیلوں کی باتیں غیر مناسب ہیں، پھر کسی وقت ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ بینکوو کے جانے کے بعد میکبیتھ کو ہوا میں تیرتا ہوا ایک خنجر نظر آتا ہے جو کنگ ڈنکن کی خوابگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ تم میرا خیال ہو یا حقیقت؟ صرف آنکھیں تمہیں دیکھ سکتی ہیں، باقی حواس کی پہنچ میں تم نہیں ہو۔ تم پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ کیا یہ میری سوچ کی پیداوار ہے؟ اے زمین، نہ کچھ بول اور نہ ہی سن، تاکہ خاموشی سے میں اپنا کام کر گزروں۔ ملازموں کو لیڈی میکبیتھ نے نشے والی شراب سے بے ہوش کر دیا ہے، مگر اسی شراب سے اس کے حوصلے بلند تر ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ڈنکن مجھے اپنے باپ کی طرح لگتا ہے، ورنہ وہ میرے ہاتھوں قتل ہوتا۔ میکبیتھ قتل کر کے وہاں آتا ہے، خنجر اس کے ساتھ ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ لیڈی میکبیتھ نے کہا کہ خنجر وہاں پھینک دینا چاہیے تھا۔ نہیں، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بجھے دو، میں وہاں جاتی ہوں۔ میکبیتھ: جس وقت میں قتل کر رہا تھا میں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے مرڈر۔ پھر ایک نے کہا خدا ہماری حفاظت کرے، دوسرا بولا آمین، اور اب دوسری آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ تمام جہانوں کے سمندر کے پانی بھی میرے ہاتھوں کا یہ خون صاف نہیں کر سکیں گے۔ دو جنرل لینکس اور میکڈف باہر کا دروازہ بجاتے ہیں۔ اندر آنے کے بعد بادشاہ کا پوچھتے ہیں۔ میکڈف بادشاہ کے کمرے میں جاتا ہے اور چیختا ہے، ہارر ہارر ہارر، بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چیخوں سے سب جاگ جاتے ہیں۔ میکبیتھ اور لیڈی میکبیتھ بھی مصنوعی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ بینکوو کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈنکن کے دونوں بیٹوں ڈونلڈ بین اور میلکم کو علم ہے کہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔
میلکم انگلینڈ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور ڈونلبین آئرلینڈ کی سمت جاتا ہے۔ بادشاہ کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کے بیٹوں کے فرار ہونے کی وجہ سے باپ کے قتل کا شک ان پر کیا جا رہا ہے، جبکہ میکبیتھ کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ بینکوو اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ چڑیلوں نے جو کچھ کہا سچ ثابت ہوا، مگر لگتا ہے کہ میکبیتھ نے تخت کے حصول کے لیے خود بادشاہ کا قتل کیا ہے۔ مگر چڑیلیں تو کہہ رہی تھیں کہ میری اولاد بادشاہ بنے گی۔ ان سوچوں کو ذہن میں چھپائے ہوئے وہ میکبیتھ کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دیتا ہے۔ میکبیتھ اس کی تعریفیں کرتا ہے، مگر دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ بہت بہادر ہے، اور مجھے اس سے اسی طرح کے احساس پیدا ہوتے ہیں جو مارک اینٹنی کو جولیس سیزر سے ہوتے تھے۔ اگر چڑیلوں کی باتیں درست تھیں تو اس کی اولاد بادشاہ بنے گی۔ ڈنکن جیسے اچھے اور نیک بادشاہ کو قتل تو میں کروں اور یہ گناہ اپنے سر لوں، اور بادشاہ میری اولاد کے بجائے اس کی اولاد بنے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے بینکوو کو قتل کرنے کے لیے آدمی بلا لیے ہیں۔ ملازم ان قاتلوں کو لاتا ہے۔ میکبیتھ ان سے کہتا ہے، بینکوو کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں اٹھانا پڑیں، اب اس سے راستے سے ہٹا دو۔ ہاں، ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بینکوو کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بیٹے فلینس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ میکبیتھ لیڈی میکبیتھ سے کہتا ہے کہ ڈنکن مرنے کے بعد قبر میں آرام کر رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں، مگر ہم تکلیف میں ہیں۔ ایک وجہ بینکوو اور اس کی اولاد ہے۔ قاتل بینکوو کا چھپ کر انتظار کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، بینکوو مارا جاتا ہے، مگر اس کا بیٹا فلینس بچ کر نکل جاتا ہے۔ میکبیتھ دعوت میں شریک ہے۔ قاتل وہاں آ کر بتاتے ہیں کہ بینکوو مارا گیا جبکہ اس کا بچہ بچ نکلا۔ دعوت میں تمام مہمانوں کی موجودگی میں میکبیتھ کو ایک کرسی میں بینکوو بیٹھا نظر آیا۔ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، کس نے قتل کیا ہے اسے؟ تمام مہمان حیران ہیں۔ لیڈی میکبیتھ، کبھی کبھی ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میکبیتھ لیڈی میکبیتھ کے سمجھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر پھر بینکوو کے بھوت سے کہتا ہے کہ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ بھوت چلا جاتا ہے، مگر پھر آتا ہے اور میکبیتھ چیختا ہے، بھوت سے باتیں کرتا ہے۔ مہمان حیران ہیں۔ لیڈی میکبیتھ ان سب کو رخصت کرتی ہے کہ میکبیتھ کی طبیعت خراب ہے۔ میکبیتھ پریشان ہے، اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میکڈف نے وہاں آنے سے انکار کر دیا ہے، دوسرے لوگ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، سب پر نظر رکھنے کے لیے لوگ مقرر کروں گا، ان کی جاسوسی کرواؤں گا، چڑیلوں سے مشورہ لوں گا، ایک قتل کر چکا ہوں، اب واپسی کی گنجائش نہیں، ہر قیمت پر بادشاہت پر گرفت رکھوں گا۔ ملکہ ہیکٹی آ گئی، بیبی ہیکٹی آ گئی۔ ہیکٹی چڑیلوں سے سخت ناراض ہے کیونکہ وہ جادو میں سب سے آگے ہے، جبکہ ان چڑیلوں نے اس کی اجازت کے بغیر میکبیتھ کو قتل کی راہ پر لگایا، مگر وہ پھر آئے گا اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے۔ جو غلطی تم نے مجھے شامل کر کے نہ کی، اس کی تلافی کرنے کا وقت قریب ہے۔ جادو کے ہتھیار اور سامان کے ساتھ آنا، میں بھی جاتی ہوں کہ کچھ تباہیاں پھیلاؤں اور اس میکبیتھ کو ایسی راہ پر لگاؤں کہ وہ ضرورت سے زیادہ غرور میں مبتلا ہو کر فیصلے کرے
اور اپنا بیڑا غرق خود اپنے ہاتھوں کرے۔ مجھے بلایا جا رہا ہے، میں چلی۔ ہم بھی چلتی ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ لینکس اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کنگ ڈنکن کو میکبیتھ نے بادشاہ بننے کے لیے قتل کیا۔ بینکوو کنگ ڈنکن کا وفادار تھا، وہ بھی مار دیا گیا، اور موت کا ذمہ دار ان کی اولاد کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مگر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میکڈف سچا انسان ہے، اور دنیا کے سامنے یہ باتیں کہہ ڈالیں تو میکبیتھ اس کا بھی دشمن بن بیٹھا ہے۔ دوسرا معزز شخص یہ جواب دیتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کنگ ڈنکن کا بیٹا انگلینڈ میں ہے اور اسے ایسی عزت دی جا رہی ہے جیسے وہ خود بادشاہ ہو۔ میکڈف نے انگلینڈ کے بادشاہ کو میکبیتھ کے خلاف جنگ کی دعوت دی۔ میکبیتھ کو یہ بات معلوم ہے اور وہ شدید غصے میں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈنکن کی اولاد یعنی حقیقی وارث ہی بادشاہ بنے۔ میکڈف بہادر انسان ہے اور میکبیتھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ جادو کا وقت آ چکا۔ ہاں، یہی شاندار وقت ہے جادو کے لیے۔ آگ جلاؤ، کڑھائی میں چیزیں ڈالو، دنیا کی مصیبتوں میں اضافہ ہو۔ دنیا کی مصیبتوں میں اضافہ ہو، آگ جلاؤ، جادو کے لیے کڑھائی تیار کرو۔ سانپ، چھپکلی، چمگادڑ، مینڈک، الو کڑھائی میں ڈالو، اور گندی چیزیں بھی اس میں ملاؤ تاکہ جادو میں اضافہ ہو۔ ملکہ ہے کٹھی آ گئی، دیوی ہے کٹھی آ گئی۔ ملکہ ہے کٹھی آ گئی، دیوی ہے کٹھی آ گئی۔ شاندار، بہت خوب کام۔ اب اس کڑھائی کے گرد ناچو اور جادو کے گانے گاؤ۔ میکبیتھ وہاں آتا ہے۔ مجھے جواب دو، میرے مستقبل کے بارے میں بتاؤ، چاہے جواب کتنے ہی خراب ہوں، چاہے ان کے جواب کے لیے تمہیں کوئی عمل بھی کرنا پڑے، کرو۔ چڑیلیں ایک ساتھ بولتی ہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اپنا جادو دکھا جاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہ بول میکبیتھ، تیرے دل کا حال یہ جانتا ہے۔ میکبیتھ، 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 میکڈف تمہارے خلاف ہے۔ ہاں شکریہ، میں جانتا تھا میکڈف میرے خلاف ہے۔ ایسا بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جو تمہارا مقابلہ کر سکے۔ نہ ڈرو کسی انسان سے، بہادری سے خون بہاؤ۔ میکبیتھ، یعنی مجھے کسی انسان سے خطرہ نہیں، تو میکڈف کو کیوں مرواؤں؟ مگر مارنا ضروری ہے تاکہ خوف ختم ہو۔ تجھے کسی سے کیوں خوف؟ جب تک جنگل چل کر تجھ تک نہیں آتا، تجھے شکست نہ ہوگی۔ تو شیر کی طرح بہادری سے لڑ۔ میکبیتھ، شاندار، ہر چیز میرے حق میں جاتی ہے۔ کسی عورت کا پیدا کردہ بچہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنگل کس طرح حرکت کر سکتا ہے؟ ہاں مگر چڑیلو، یہ بتاؤ کہ کیا بینکوو کی نسل بادشاہ بنے گی؟ سب چڑیلیں ایک ساتھ،
ना पूछो, ना पूछो, ना पूछो, ना पूछो, ना पूछो। मैकबेथ बताओ, मुझे बताओ। ठीक है आ जाओ। ठीक है आ जाओ। ठीक है आ जाओ। मैकबेथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बैंकवो की 8 नस्लें बादशाह बनेंगी। ये साए तो बैंकवो की औलाद के हैं जो ताज पहने हुए हैं। बैंकवो, मनहूस बैंकवो, मुझ पर ना हंसो। चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। लेनेक्स अंदर आ जाओ। चुड़ैलें कहाँ गईं? कौन सी चुड़ैलें जनाब? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। जनाब पैगाम आया है, मैकडफ मुल्क से भाग गया है। मैकबेथ हाँ मुझे यही डर था, मगर उसकी बीवी बच्चे मार दिए जाएं। कातिल मैकडफ के घर पहुंचते हैं और वहां मौजूद सब लोगों को कत्ल कर देते हैं। मैकडफ इंग्लैंड में किंग डंकन के बेटे मैल्कम के पास पहुंच चुका है और ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द मैकबेथ पर हमला करके मुल्क हासिल किया जाए, मगर शरीफ मैल्कम कह रहा है कि हर शख्स वक्त पड़ने पर मैकबेथ बन जाता है। अगर मुझे भी बादशाहत मिली तो वो कौन सी खराबी होगी जो मुझ में ना होगी, बल्कि शायद मैं मैकबेथ से भी ज़्यादा बुरा हुक्मरान साबित हूँ। मैकडफ ए बदनसीब स्कॉटलैंड, एक तरफ एक कातिल बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, एक ईमानदार बादशाह को कत्ल करने वाला जालिम शख्स, और जिसे बादशाहत का जायज़ हक हासिल है वो अपनी खामियों का इकरार करता है और इस बुरे वक्त में भी अपने आप को अच्छा हुक्मरान साबित करने का वादा करने से गुरेज़ां है। मैल्कम नहीं मैकडफ, मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। मैं सच से मोहब्बत करता हूँ और नेकी की राह पर चलना मेरा मकसद हयात है। हम अब अपने मुल्क पर फतह हासिल करके अवाम की खिदमत करेंगे। रॉस वहाँ आता है और बताता है कि तमाम मुल्क में मातम है और एक शख्स जश्न मना रहा है। पहले वो मैकडफ को नहीं बताता कि उसके घर वाले बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए हैं, फिर बता ही देता है। मैकडफ मेरे बच्चों और बीवी का क्या कसूर था? मैकबेथ मैं अभी तुम तक आना चाहता हूँ ताकि तुमसे अपने खून का बदला ले सकूं। लेडी मैकबेथ अजीबोगरीब हरकत कर रही है, सोते हुए चलने लगती है, इसी हालत में अपने आप से बातें करती है। डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहा है ताकि मर्ज की नोयत जान सके। फिर लेडी मैकबेथ एक बार फिर सोते हुए चलती है। मैं बार बार साफ करती हूँ मगर ये खून के धब्बे साफ नहीं होते। जलील धब्बो दफा हो जाओ। आप तो सोल्जर हैं मैकबेथ, तो किसी की जिंदगी लेना क्या बड़ी बात है कि खौफजदा हैं। खौफजदा ना हो, हम इतने मजबूत हैं कि लोग इस कत्ल से आगाह हो भी जाएं तो कोई कुछ ना कर सकेगा। ओहो इतना बूढ़ा बादशाह मगर इतना ज्यादा खून, मगर ये धब्बे, दुनिया की तमाम खुशबुएं इस बदबू को ख़त्म नहीं कर सकती। मेरे शोहर मैकबेथ बैंकवो से ना डरो, वो तो मर चुका है। ज़मीन में दफन मुर्दे से क्यों डरते हो? डॉक्टर और वो औरत जो लेडी मैकबेथ की निगरानी कर रहे थे जान चुके थे कि असल मामला क्या है। डॉक्टर ने कहा कि असल में लेडी को गुनाह बख्शवाने की ज़रूरत है मेरे इलाज से ज़्यादा। ये अपने आप को मारने की कोशिश भी कर सकती हैं। इंग्लैंड की फ़ौज मैकबेथ से जंग के लिए आ रही है। लोग जान चुके हैं कि मैकबेथ ही असल कातिल है
اور اب گناہوں سے پریشان اور وحشت زدہ انسان ہے جسے بھوت نظر آ رہے ہیں، جبکہ میکبتھ کو بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جنگ کے لیے فوجیں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھی بھی میلکم کی فوجوں سے مل رہے ہیں، مگر وہ پریشان نہیں، کیونکہ چڑیلوں کی بات پر یقین ہے کہ عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میکبتھ کو مار سکے، اور جب تک جنگل چل کر نہیں آئے گا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر در حقیقت وہ خود بھی پریشان تھا۔ ایک طرف اطلاعات مل رہی تھی کہ 10,000 کی افواج شکست دینے کے لیے آ رہی ہے، اپنے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے، دوسری طرف بیوی کی حالت خراب تھی۔ میلکم انگلینڈ کی فوج اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ میکبتھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جنگل کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر اپنے آگے کر لی جائیں تاکہ آگے چلتے ہوئے تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ اسے فتح کا یقین تھا، کیونکہ جو لوگ میکبتھ کے ساتھ تھے اس کے ڈر کی وجہ سے تھے، ورنہ کوئی بھی اس سے محبت نہ کرتا تھا۔ جبکہ میکبتھ نے فیصلہ کیا تھا کہ قلعے کے اندر رہ کر دشمن کو باہر انتظار کروائے گا، حتیٰ کہ وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر شکست مان لیں گے۔ پھر خبر ملتی ہے کہ لیڈی میکبتھ مر گئی ہے۔ ہاں، معلوم تھا کہ مرنے والی ہے، کب یہ معلوم نہ تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ خبر میرے لیے بہت اہم ہوتی، مگر قتل جیسا کام کرنے کے بعد کسی چیز کا خوف نہیں، کسی شے کی پرواہ نہیں۔ کاش تم چند دن بعد مرتیں، یہ تو جنگ کا وقت ہے۔ زندگی کا یہی انجام تو ہوتا ہے، ہم آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ٹمارو اینڈ ٹمارو اینڈ ٹمارو، کتنی آہستگی سے ایک دن دوسرے دن تک گھسٹتا ہوا جاتا ہے، پھر آخری حصے تک پہنچتا ہے۔ ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام دن قبر تک کے سفر کے لیے طے کیے تھے۔ اے چراغ سحری، اپنے آپ کو بجھا دو۔ زندگی کیا ہے؟ صرف ایک چلتا پھرتا سایہ۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، جنگل قلعے کی طرف آ رہا ہے۔ بکواس نہ کرو، اگر جھوٹ بولوں تو قتل کر دیں۔ سچ یہی ہے، جنگل چل رہا ہے اور میلوں آگے نکل کر قلعے کی طرف آ گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، مطلب اگر یہی ہے تو مجھے بھی زندگی کی پرواہ نہیں۔ اب قلعے میں محصور نہیں رہوں گا، بلکہ باہر جا کر دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ دنیا برباد ہوتی ہے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی۔ اعلان جنگ کر دو۔ دونوں طرف کی فوجیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میکڈف میکبتھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ میکبتھ کے کچھ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ مقابلہ کر رہے ہیں مگر ان میں حوصلہ نہیں۔ میکڈف میکبتھ کو للکارتا ہے تو جواب آتا ہے، مجھے ایسا کوئی بھی نہیں مار سکتا جسے ماں نے پیدا کیا ہو۔ مجھے پہلے ہی افسوس ہے کہ تمہارے بیوی بچے میرے ہاتھوں قتل ہوئے، اب میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میرے ہاتھوں قتل ہو۔ میکڈف جواب دیتا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جسے ماں نے پیدا نہیں کیا بلکہ ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے پیٹ سے نکالا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو تم جیسے گند کو دنیا سے صاف کرے گا۔ میکبتھ، اے بے ایمان چڑیلو، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں فریب میں مارا گیا۔ جنگل بھی چل کر یہاں تک آ گیا اور وہ شخص بھی مل گیا جسے ماں نے پیدا نہیں کیا، مگر ہار مان کر قیدی بن کر ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ قسمت آزمائی جائے۔
میکبتھ اور میکڈف میں لڑائی ہوتی ہے، میکبتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، میکڈف کے پاس میکبتھ کا سر ہے۔ میلکم کو اسکاٹ لینڈ کی بادشاہت مبارک ہو۔ میلکم کو اسکاٹ لینڈ کی بادشاہت مبارک ہو۔ میلکم کو اسکاٹ لینڈ کی بادشاہت مبارک ہو۔ میلکم جواب دیتا ہے، ہر نیک اور مخلص شخص کو اس کی وفاداری کا صلہ ابھی اعزازات کی شکل میں دیا جائے گا۔ جو لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں انہیں فوراً عزت و احترام سے واپس لانے کا انتظام کیا جائے اور میکبتھ کے سازشی ساتھیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی .com